سب سے پہلے قاہرہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی فارم 45 نہیں مل رہا اور انہوں نے یہی بیچا تھا کہ ہم نے سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، موٹر وے. یہ نہیں بکتا. ہاں جی. کیمپین میں، پولیٹیکل کیمپین میں ایگریشن بکتا ہے. رات کو جو سی ایم ایچ کے باہر حملہ کیا وہ بڑی خطرناک سچویشن تھی اور 4 شہادتیں ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز کے، کچھ پولیس والے بھی تھے. اتنا کچھ کہانی میں ٹوسٹ ہے کہ اس لیے کہ لفٹ آپریٹر کی اتنی جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک ڈاکٹر کو اس طرح تھریٹن کرے یا ہراس کرے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. کل ہم نے دیکھا کہ جی بی میں الیکشنز تھے اور تیر وہاں پہ چل گیا ہے. اب وہ تیر جس طرح سے چلا ہے، بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دھاندلی ہوئی ہے. آج ذرا اوور آل اس پہ بات کریں گے کہ کیا واقعی دھاندلی ہوئی ہے یا واقعی جی بی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے. ذرا اس پہ بات ہوگی. اور کشمیر میں جو احتجاج کر رہی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، وہ احتجاج جو ہے اس کا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دوسرا 9 مئی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں. ذرا اس پہ بات کریں گے کہ آخر ان کے مطالبات کیا ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے. اور پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ہم بات کریں گے کوئٹہ انسیڈنٹ کے حوالے سے، جو کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مانور، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اور بات کریں گے کہ ہم ایز این سوسائٹی کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. پاکستان میں کتنی ہی ایسی خواتین ہیں جو کہ ایسڈ وکٹم کا شکار رہی ہیں. ذرا آج پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو جی بی الیکشن کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. کل کا دن بڑا گہما گہمی رہی گلگت بلتستان میں اور ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید وہاں سے جو مسلم لیگ نون ہے اس کا پلڑا بھاری ہے اور مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی، لیکن وہاں تو تیر چل گیا. آپ نے بالکل درست کہا، تیر چلا، لیکن تیر جو ہے مسلم لیگ نون والوں کے سینے پہ چلا ہے. اچھا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وفاق میں الیکشن ہوا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے، وہاں پر بھی شاید اسی شائبے میں رہے کہ چونکہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی حکومت جی بی میں ہوگی تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حکومت تو ہماری ہوگی. جس طرح کی کیمپین پیپلز پارٹی نے چلائی ہے اس طرح کی کیمپین پہلے کسی نے نہیں چلائی. بہت محنت کی بلاول بھٹو نے، اور بلاول بھٹو مبارکباد کے ضرور مستحق ہیں. پھر نون لیگ کی کیمپین خواجہ سعد رفیق وغیرہ نے چلائی، خرم دستگیر بھی وہاں پہ تھی، لیکن نواز شریف کا وہاں جانا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جانا اس سے بھی امپیکٹ پڑا ہے. اور دوسرا پیپلز پارٹی کے ورکر بہت زیادہ چارج تھے. یہ توقع اب سب کو ہو گئی بھی ہے کہ یہ والی مت ختم ہو گئی ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوگی اسی کی ادھر ہوگی. اچھا، دھاندلی کا الزام لگا، ہر الیکشن میں لگتا ہے، لیکن دھاندلی کا الزام نون لیگ کی طرف سے نہیں لگا، دھاندلی کا الزام پیپلز پارٹی کی طرف سے لگا. 6 بجے کے بعد جب رزلٹ آنے شروع ہو گئے، سب سے پہلے قاہرہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی فارم 45 نہیں مل رہا. 45 اور 47 کا آپ کو پتہ ہے نا، 45 ملتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے اور 47 کیومولیٹو ہوتا. تو دھاندلی کا الزام وہ پارٹی لگا رہی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں اور سنگل لارجسٹ پارٹی اب بن گئی ہے. لیکن جو ابھی کچھ حتمی نمبر آ رہے ہیں، ایک تو بڑا کنفیوژن ہے، مختلف لوگ، مختلف ادارے، مختلف ویب سائٹس مختلف نمبر دے رہے ہیں، تو حتمی بات ابھی تک نہیں پتہ. مجھے لگتا یہی ہے کہ بات آ کر ختم وہیں پر ہوگی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پارٹی مل کر ہی حکومت بنا سکیں گی اور بڑی نیرو مارجن کے ساتھ بنائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے گی اور سب کچھ کر سکے. اور پھر اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس میں سے ایک کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ آج وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات بھی ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو اور ان کی اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہے. اچھا، اب اس کو چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم بھئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے معاملات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 28ویں ترمیم کا بھی ذکر ہے اس میں، لیکن 28ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ ہے، بلدیاتی حکومتیں ہیں. فرض کیجئے کہ یہ سب کچھ سیٹ اپ ہے
یہ پیپلز پارٹی کو، حالانکہ ایسے شواہد نہیں ہیں جی کہ پیپلز پارٹی نے یہ ڈیل کی ہے، ہاں جی فرض کیجیے، تو پھر بہت غلط ڈیل کی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ اگر ختم ہو جائے گا اور اس کے بدلے آپ کو جی پی کی حکومت مل جائے گی تو یہ تو کوئی بہت اچھی ڈیل نہیں ہے۔ جی پی کی حکومت کیا پتا اگلے دن ہی چلی جائے؟ نہیں، دوسرا یہ کہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جی جتنی این ایف سی NFC ایوارڈ ہے۔ تو بجٹ کے حوالے سے بھی ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات طے ہونا ابھی باقی ہیں۔ تو اقتصادی کونسل کی جو میٹنگ جی ہوتی ہے جی وہ آج اجلاس ہونا تھا، جی وزیر اعظم نے چیئر کرنا تھا چاروں صوبوں کے وزراء کے ساتھ، وہ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ معاملات باقی ہیں۔ لیکن بہرحال جو وہاں پر لوگ موجود ہیں، جو رپورٹر موجود ہیں، ہمارے ایک بڑے عزیز رپورٹر ذاکر بلتستانی جی وہاں جی پر جی ہیں، درست خبر دیتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کی کمپین بہتر تھی، پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ اچھا عمار صاحب، جیسے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ جی بی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو چن لیا، کیا وہ جو بلاول صاحب خطاب کرتے رہے ہیں، وہاں جا کے تقریریں کرتے رہے ہیں، اس کا امپیکٹ تھا؟ یا اگر ہم دیکھیں، اگر لوگوں میں اتنی اویئرنیس وہاں پہ ہو تو جو سندھ کا حال ہے اب وہ جی بی کا حال بھی وہی کریں گے پھر وہ؟ دیکھیے، کیمپین، الیکٹورل کیمپین کچھ اور ہوتی ہے، وہ نعرے لوگوں کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس پہنچنا ہوتا ہے، اپنی ریچ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو کا بہرحال ایک کرزمہ ہے، نوجوان آدمی ہے، اور ان کی باتیں اس سٹیج پہ نون لیگ نے پرفارمنس اپنی بیچنے کی کوشش کی نا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے بہت کچھ ہم نے کیا، خواجہ سعد رفیق نے بھی یہی کہا۔ اچھا، یہی نیشنل الیکشن میں بھی ان کی پالیسی تھی، آپ کو پتہ 2024 میں بھی انہوں نے کسی کے خلاف کیمپین نہیں کی تھی، اور انہوں نے یہی بیچا تھا کہ ہم نے سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، موٹر وے۔ یہ نہیں بکتا۔ کیمپین میں، پولیٹیکل کیمپین میں ایگریشن بکتا ہے۔ آپ اچھا باتیں کر کے نہیں الیکشن جیت سکتے۔ تو وہ بلاول نے وہ ایگریشن دکھایا، اختلاف بھی کیا، وفاق کے ساتھ بھی اختلاف کیا، کھل کر باتیں کی، وہ ایگریشن سیل ہوا ہے۔ تو یہ ایک پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں، انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے وہ نظر آتا ہے۔ دوسرا، جو محسن وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ملاقاتیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش نہیں ہے، اورنگزیب صاحب، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اورنگزیب صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وزارت خزانہ میں بھی کوئی تبدیلی آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تو یہ آپ نے بڑی خبر دے دی، اگر وزارت خزانہ میں اس ٹائم پہ تبدیلی ہو جائے تو پھر آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ فوری طور پہ نہیں ہوگی، لیکن بجٹ کے بعد متوقع۔ اچھا، کچھ ذرائع سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں عمار صاحب کہ پیپلز پارٹی کا ایک، جو کہ لوگوں کی بھی بڑی خواہش ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرکاری جو سیلریز ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ تو ہمیشہ پیپلز پارٹی اپنے دور میں بھی ہم نے دیکھا، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو واقعی سیلریز انکریز ہوئی تھی، تو ایک ان کا مطالبہ یہ بھی ہے۔ ہاں، دیکھیے، پیپلز پارٹی نا کس طرح الیکشن میں آتی ہے، لوگوں کو نوکریاں بہت دیتی ہے۔ سرکاری بھرتیاں ہر سیاسی جماعت کے دور میں ہوتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی فوکس کرتی ہے کہ لوگوں کو نوکریاں دلوائی جائیں۔ اچھی بات ہے، اپنے ووٹر کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنخواہوں کے اضافے کے حوالے سے اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا بجٹ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر فرض کریں کہ تنخواہیں 100 روپیہ بڑھا دیں گے تو 200 کے 300 کے ٹیکس لگا دیں گے، تو یعنی آپ کا نیٹ جو ہے وہ زیرو ہی ہوگا یا مائنس ہی ہوگا۔ حالات ہی ایسے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسے غریب آدمی کو اس کی بہتری کے امکانات اس بجٹ میں تو نہیں نظر آتے۔ بالکل ایسے ہی چلیں، اب دیکھتے ہیں بجٹ آنے والا ہے، اب کیا جو ہے نا وہ گیم بنتی ہے اس میں بھی۔ اچھا، ایک گیم وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے لوگ بھی بنا رہے ہیں کشمیر میں، وہ گیم بڑی خطرناک گیم ہے۔ عمار صاحب، ہم نے دیکھا 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد اب تو لگتا وہاں پہ یہ ہے کہ وہ دوسرا 9 مئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے سی ایم ایچ میں حملہ کیا، راولا کوٹ کی جو سچویشن رہی ہے، لا اینڈ آرڈر ٹوٹلی خراب ہو چکا ہے، تو یہ کس طرح آگے چیزیں چل رہی ہیں؟ کل رات کو جو سی ایم ایچ کے باہر حملہ کیا وہ بڑی خطرناک سچویشن تھی، اور 4 شہادتیں ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز کے، کچھ پولیس والے بھی تھے، کچھ سیکیورٹی فورسز والے بھی تھے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس ملک کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے ایک ناسور بنتی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ گولیاں مارتے پھریں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش نظر آ رہی ہے جس کے ڈانڈے شاید ہمیں برطانیہ میں بھی نظر آئیں۔ مطالبہ کیا ہے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کریں، ٹھیک ہے، اور برطانیہ میں جو بیٹھے ہیں 10 لاکھ ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں حق کے رائے دے دیں، یہاں والوں کا ختم کر دیں، اور ان کو وہ کیا کریں گے ان کو حق کے رائے دے دیں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ہی. اور برطانیہ میں جو پروٹیسٹر کرتے پھرتے ہیں وہ اب ہمیں وہ ساری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی انہوں نے بھی کچھ جو ہے اس طرح کا کوئی لیٹر موو کروایا کچھ اپنے ریپریزنٹیٹیو سے، لیکن فیکٹ پہ بات ہونی چاہیے نا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہی، یہ انتشار پھیلا رہی ہے. 4 لوگ جان سے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز کے. اب آپ کے خیال میں دنیا کی کوئی سیکیورٹی فورس ہو، اس کے 4 لوگ اس طرح کے انتشاری مار دیں، وہ چپ بیٹھیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اب اس کا ری ایکشن ہوگا، اور یہ بھی ان کے لیے 9 مئی کی طرح بن جائے گا، ناسور توق پڑے گا ان کے گلے میں اور ہمیشہ لٹکتا رہے گا ان کے گلے میں. اس لیے کہ آپ کتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں ریاست پہ حملے نہیں کر سکتے، آپ پولیس والوں کو نہیں مار سکتے، آپ سیکیورٹی فورسز پر گولیاں نہیں چلا سکتے، اور اگر چلائیں گے تو پھر ایک آدھ دن میں دیکھ لیجئے آپ کا ایسا صفایا ہوگا جیسا پی ٹی آئی کا پاکستان کی سیاست سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کرفیو لگا رہے ہیں، اور کرفیو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ خود دیکھیں کہ جہاں آپ اپنے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے، اپنے وردی والوں کو ماریں گے، تو پھر آپ مقبوضہ کشمیر والی سچویشن بنا رہے ہیں نا. دیکھیے یہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہینڈل ہوتا ہے، ظاہر ہے ابھی ہمیں نہیں پتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب فوری الیکشن حل ہے اور 27 جولائی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ الیکشن تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیجئے 6 مہینے کی تک. میرے خیال میں سب سے بڑی عقل مندی یہ ہوگی کہ دیکھیے ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، ایکشن ایسے انتشاریوں کے خلاف ضرور ہونا چاہیے، لیکن ایکشن ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا. 10 دن ہوگا، 15 دن ہوگا، اس کے بعد پولیٹیکل فورسز نے آنا ہے، سلوشن پولیٹیکل فورسز نے نکالنا ہے. تو ابھی تو شیڈیول آ گیا ہے نا الیکشن کا، تو اب سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 27 تاریخ کو الیکشن ہو جائے، اور جب الیکشن ہو جاتا ہے سیاسی قوتوں کے ہاتھ معاملات کریں. ابھی تو کسی کی حکومت نہیں نا، ابھی جو ان کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی نام کے وزیر اعظم ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب وہ پاور نہیں ہے وزیر اعظم والی. لیکن انہوں نے اب دلیری سے کام لینا شروع کیا ہے. میں نے ان کے فیصل راٹھور کے کچھ بیانات سنے ہیں، انہوں نے بڑا تگڑا ہو کے ان کے خلاف بات کی، اور کرنی چاہیے. یہ انتشاری جو ہے یہ پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ کشمیریوں کی جد و جہد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان کی دنیا میں جو عزت بنی ہے اسے تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. ایگزیکٹلی بہت قربانیاں دی ہیں جو لوگ یہ مہاجرین کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی سیٹوں کو ختم کیا جائے، تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ ایسے تو ہم بالکل نہیں کر سکتے کہ فوراً آپ کہیں کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بجلی کتنی سستی ہے، باقی ساری چیزیں کتنی سستی ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوچ نہیں رہے اس چیز کو. تو عمار صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یہ اسلحہ بھی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہیوی اسلحہ ہے. دیکھیے اس طرح کے معاملات اگر تو ان کے مطالبات ہوتے نا جو انیشل مطالبات تھے، اور شاید ریاست نے اسی لیے درگزر سے کام لیا. انیشل مطالبات ٹھیک تھے کہ فلاں جگہ یہ کر دیں، فلاں سڑک نہیں بنی ہوئی. وہ کہتے ہیں ہمارے شروع سے مطالبات مانے ہی نہیں. اچھا اس میں سے 38 مطالبات تھے، 37 مانے گئے، ایک مطالبہ رہ گیا. جب آپ کے اتنے زیادہ مطالبات مانے جائیں، آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو آپ نے کچھ بات ماننی بھی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانی. اور الٹیمیٹلی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات حد سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وہ ویڈیو بھی سنوائی جس میں شوکت نواز میر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر یہ مہاجرین والی نشستوں والی بات مان لیں تب بھی ہم احتجاج نہیں روکیں گے. تو بھئی کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ پاکستان نے آپ کی مدد کی ہے. 33 لاکھ لوگ ہیں، 1 لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکریاں دی ہوئی ہیں. اور کیا کرے حکومت پاکستان؟ ہر طرح سے آپ کو فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اور بجلی کے بل آپ کے ہیں کوئی نہیں. اور وہ میں کل دیکھ رہا تھا، اب سار عالم صاحب نے ایک ویلاگ کیا، اس کے اندر بتایا کہ ہمارے ہاں تو ہر گھر میں اب یہ ہونے لگ گیا ہے کہ اے سی احتیاط سے استعمال ہوتے ہیں، الیکٹرک گیزرز احتیاط سے استعمال ہوتے ہیں. وہاں پانی کی جو چھت پہ ٹینکی ہوتی ہے اس کے اندر راڈ ڈال دیتے ہیں،
جو سب سے زیادہ بجلی کھینچتا ہے اور ہر وقت وہی اور وہ سب ہر وقت وہی چلتا رہتا ہے. اس کو ٹینکی کو انہوں نے گیزر بنایا اس لیے کہ بجلی اتنی سستی ہے. تو پاکستان کے عوام آپ کی وجہ سے سفر کریں اور آپ پاکستان کو یہ صلاح دیں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ شوکت نواز میر اور ان کے جتنے بھی ہماری ہیں ان کا اگلے دنوں میں آپ حشر دیکھیے گا, لوگ ان کا نام لیتے ہوئے بھی ڈریں گے. 9 مئی سے ان کو کچھ سیکھنا چاہیے, اگر نہ سیکھے تو پھر ان کا حال جو ہے نا وہ بہت ہی برا ہوگا. اچھا عمار صاحب, کوئٹہ میں ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا کہ جو کہ اگر ہم دیکھیں نا تو ایک دفعہ بینگ اے فیمیل تو ڈر لگتا ہے آپ کو. ایک لفٹ آپریٹر نے کیسے دھڑلے سے آ کے ایک عورت کے اوپر ایسڈ پھینک دیا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا, کیا وہ کسی کے کہنے پہ کیا, اور اس کو اس ٹائم پہ پولیس مقابلے میں مار دینا جسٹیفائیبل ہے؟ دیکھیے کچھ میں سے کچھ قانونی پہلو ہیں. بہت ہی افسوسناک خبر ہے, اور وہ ڈاکٹر صاحبہ خوش شکل خاتون تھی, اور سنا یہ ہے کہ لفٹ آپریٹر نے کچھ ان کے ساتھ ایڈوانسز کرنے کی کوشش کی. یہ شادی شدہ بچوں والی خاتون ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی اس کو انکریج نہیں کیا ہوگا, اور الٹیمیٹلی اس نے ان کے اوپر ایسڈ پھینک دیا. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس کو پولیس مقابلے میں وہ مارا بھی گیا. اتنا کچھ کہانی میں ٹوسٹ ہے کہ اس لیے کہ لفٹ آپریٹر کی اتنی جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک ڈاکٹر کو اس طرح تھریٹن کرے یا ہراس کرے, اور پھر اس کا اچانک مار دیا جانا بھی حیران کن بات ہے. اس کے پیچھے شاید کوئی اور عوامل ہو, لیکن یہ جو خواتین کے چہروں پر تیزاب پھینک دینے کی نا, اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس خاتون کی ساری زندگی جس کرب میں گزرتی ہے وہ نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا شرمین عبید چنائے کی ایک ڈاکومنٹری تھی سیونگ فیس, اور اس کو آسکر ملا تھا. اچھا بہت عرصے تک ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ جو ہے پاکستان کی مزری بیچتے ہیں اور اس وجہ سے انہیں آسکر مل جاتی ہے. لاہور میں سیفما کے دفتر میں امتیاز صاحب نے ہم صحافیوں کو انوائٹ کیا, اور سارے پرانے لوگ تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اس کی فلم کی سکریننگ کرتے ہیں. وہ فلم دکھائی, اور وہ اتنے خوفناک مناظر تھے کہ ایک عورت کے چہرے کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے کہ اس ہال میں جو سارے لوگ جو کرائمی رپورٹ کرتے تھے یہ وہ تھوڑی دیر کے بعد سسکیوں کے علاوہ کسی اور چیز کی آواز نہیں تھی. ایسا ہی ہے. اتنی خوفناک چیز ہے کہ ایک خاتون کا آپ جو ہے نا زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اور خواتین بعض اوقات اس پہ خودکشی کر لیتی ہیں کیونکہ اس طرح کے اتنے خوفناک چہروں کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے. ان کے مجرموں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, لیکن یہ پولیس مقابلے میں اگر مار دیا گیا تو یہ میرے خیال میں بہت آسانی سے اس کو اس کی سزا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس پہ میرے خیال میں ہم نے لاء بھی بنائے ہوئے ہیں, لیکن اور ایسڈ کو اس طرح اویلیبلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح لے سکیں, لیکن چونکہ وہ کئی اور پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ضرور کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا تکلیف دہ عمل ہے کہ کوئی خاتون آپ کی بات نہیں مان رہی ہیں, آپ ایڈوانسز کر رہے ہیں, یا کسی کا کوئی ریلیشن بریک اپ ہو گیا ہے, یا کسی کی کوئی طلاق ہو گئی ہے, تو آپ اس کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں. عمار صاحب ادھر میں کچھ ایسے انسیڈنٹ جو ابھی 2 ہفتے کے دوران ہوئے ہیں. سندھ میں ایک بچی کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے اس کے والدین کے سامنے. لاہور میں ایک ایلیٹ کلاس فیملی ایک بچی کا ملٹیپل ٹائم ریپ کرتی ہے. ڈاکٹر مانور والا کیس. اس کے علاوہ ایک خاتون جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کو انکار کیا انٹیمیٹ کرنے سے, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ وہ انسیڈنٹس ہیں. جبکہ عورت جب یہ ساری چیزیں سنتی ہے نا تو پھر وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اگر یہ چیز اس کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ انکار اتنا بڑا جرم بن گیا ہے ہمارے لیے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور سوسائٹی میں بعض اوقات لگتا ہے عورت ہونا جرم ہے, اور یہاں پر سب سے بڑا جرم تو شاید یہ اپنی پسند سے کسی نے اگر شادی کرنی ہے تو وہ اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے. اور یہ 4-5 واقعات جس تسلسل کے ساتھ ہوئے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اب رپورٹ ہو رہے ہیں. شاید واقعات اس سے زیادہ ہوتے ہوں لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. اور یہ مظالم کی ایک بڑی طویل داستان ہے. ہم نے خواتین کو ہمارے سے پوچھیں تو آپ کسی مرد سے, ہم اتنے ہپوکریٹ ہیں, کسی سے پوچھ لیں خواتین کے احترام کے حوالے سے تو وہ ایک بڑی لمبی تقریر کرے گا, بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں مذہبی حوالے بھی دے گا. لیکن اگر اس کے اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے پوچھیں تو شاید وہ اتنا درست نہیں ہوگا. تو یہ ایک
सोसाइटी का अलमिया है, किसी एक फ़र्द की बात नहीं है। हम ख़वातीन को इस माशरे में सेकेंडरी ग्रेड से भी शायद निचला तबका समझते हैं और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। हालांकि ख़वातीन की तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा है, 52% है, तो ये एक तकलीफ़ दह एलिमेंट है और दुनिया भर में अब लेकिन ये दुनिया भर में रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ग्रेजुअल चेंज आती रही है। पाकिस्तान में उस तब्दीली के आने में देर लग रही है। देर तो लग रही है, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि ये माइंडसेट चेंज होना हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं, हमेशा से हम यही सुनते आए हैं कि औरत जो है वो इमोशनल है और हमेशा से जो मर्द है वो लॉजिकल बात करता है, लेकिन किसी औरत ने इमोशंस में आके किसी मर्द के ऊपर तो एसिड नहीं आज तक फेंका। अच्छा, ये भी मैं ना कि मर्द लॉजिकल है औरत इमोशनल है, ये बातें बिल्कुल गलत हैं। सारे मर्द भी अच्छे नहीं होते, सारी औरतें भी बुरी नहीं होती। तो वो जो है ना कि लॉजिकल ख़वातीन भी बहुत होती हैं, इमोशनल मर्द भी बहुत होते हैं, तो आप जनरलाइज रूल नहीं कर सकते। बेसिकली एक बात है कि हमें इक्वल के तौर पर एक दूसरे को देखना है और एक दूसरे को उतने ही हकूक़ देने हैं। एग्जैक्टली, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो हमेशा से औरत जो है ना वो इस चीज़ के अंदर सफ़र करती हाँ, है। और दूसरा ये ना कि हमारी सोसाइटी में मैंने देखा कि माँ का एहतराम बहुत है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना ऐसा ही है, चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बाकी सारे जो रिश्ते हैं ना, उनका मसलन बीवी का, आप सवाए लतीफ़ों के आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ लतीफ़े के तौर पर मर्दों की महफिल में यूज़ होता है। अच्छा, ये बेटी को खींच के रखो, बहन का वो गैरत के नाम पे मार दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, तो ये रिश्ते भी मोहतरम है ना। एग्जैक्टली, ये भी मोहतरम है, इनके ऊपर भी सोचना चाहिए, इन्हें भी एहतराम देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और हमारे सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।